بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز دسیال۔ ناظرین، پاکستان میں اب سی پیک کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں جو بڑی خبر آئی ہے اور جس کو آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں چائنا کو، یعنی چین کو پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ اگست کے مہینہ جو گزرا ہے اس میں پچھلے سال کے اگست سے تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں۔ یعنی جو اگست 2022 تھا اس میں جو ایکسپورٹس چائنا کو کی گئی تھیں ان میں اس اگست یعنی 2023 والے میں اگست میں 81.6% کی گروتھ ہے۔ اور جو ہماری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کے جو اعداد و شمار ہیں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کہ اگست کے مہینے میں، اگست 2023 کے مہینے میں چین کو $211 ملین کی چیزیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ پچھلے سال یعنی اگست 2022 میں $116 ملین کی چیزیں جو ہیں وہ برآمد کی گئی تھی۔ تو یہ تقریباً 82%، 81.6% کی گروتھ ہے۔ اور صرف اگست میں نہیں بلکہ جو جولائی گزرا ہے، جولائی 2023، اس میں بھی جولائی 2022 کے مقابلے میں 35 سے 36% کی گروتھ نظر آ رہی ہے۔ یعنی اس مالی سال کے پہلے دونوں مہینوں میں چین کو بھیجے جانے والی اشیاء میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے ظاہر پاکستان کو ایک بینیفٹ ہوا ہے۔ اسی دوران دیگر جو ممالک ہیں ان کو بھی پاکستان کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، اور یہ جو اگست 2023 ہے اس کے اندر تقریباً UK کو $190 ملین، نیدرلینڈ یعنی ہالینڈ کو $131 ملین، افغانستان کو $76.4 ملین اور سعودی عربیہ کو $51.8 ملین کی چیزیں برآمد کی گئی ہیں۔ اسی طرح ویتنام کو تقریباً $39 ملین، پولینڈ کو $37 ملین، ملائیشیا کو 32 اور ترکی کو تقریباً $31 ملین کی اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ ناظرین، ان برآمدات کو اگر آپ ان کے ڈیٹا کو غور سے دیکھیں تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ UK، نیدرلینڈ کو چھوڑ کر یہ دو ممالک ایسے ہیں جو یورپ یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی تمام ممالک جو ہیں جن کو پاکستان برآمدات کر رہا ہے اس وقت وہ تقریباً ایشیا اور یہ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں۔ روس، پولینڈ بھی تقریباً یورپ میں آتا ہے لیکن روس کے قریب پڑتا ہے، اور چین، ملائیشیا، سعودی عرب۔ اس کے علاوہ جو ہماری سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہاں کے جو ممالک ہیں ان کو ہماری برآمدات کا بھی اتنی زیادہ کوانٹٹی نہیں جا رہی، لیکن اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے، اور ہمارے جو آس پاس جو ممالک ہیں ان کو ہم آسانی سے اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یورپ اور امریکہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ پابندیوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، ان کے جو چیک اینڈ بیلنسز ہیں وہ بڑے سخت قسم کے ہیں، اور پھر وہ ترقی پذیر ممالک کے اوپر انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے فلٹرز لگائے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں تو ان سے منگوانی ہے اور یہ نہیں منگوانی، جبکہ ان ممالک میں ہمیں کم پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایشیا کے اندر۔ اور ظاہر ہے سی پیک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، سی پیک کا جو انیشیٹو ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا، اور اس کے ذریعے جو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ٹرانسپورٹ کے اندر اور بارڈرز کے کراس بارڈر جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں اس حوالے سے، تو یہ اس میں ہمیں بہت بڑا ایک چینج نظر آنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ صرف اس اگست کے مہینے کو دیکھیں تو اس میں ہم نے تقریباً $2.4 ارب کی ایکسپورٹس کی ہیں، اور ان ایکسپورٹس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ گو ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ابھی تک بھی اس سے زیادہ ہیں، اور ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہمارا یہ ہے وہ
اس کا جو گیپ ہے وہ کم اس لیول تک نہیں ہو پا رہا کہ ہماری برآمدات ہماری درآمدات سے ہماری امپورٹ سے ایکسپورٹس بڑھ جائیں، یا ہم وہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے ہمارے فیور میں آ جائے کہ ہم تھوڑی چیزیں باہر سے منگوا رہے ہوں اور زیادہ چیزیں باہر بھیج رہے ہوں۔ لیکن یہ ٹرینڈ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پوٹینشل آ گئی ہے اور اس کو آپ آہستہ آہستہ انکریز کر سکتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ امپورٹ سے بڑھ جائے۔ جو کماڈیٹیز ہم نے ایکسپورٹ کی ہیں اس 2 مہینوں میں، ان میں جو زیادہ تر ہے شیئر ہے وہ ہے ہمارے کاٹن کا، یعنی اس کا ٹیکسٹائل کا، جس میں لینن ہے وہ ہم نے تقریباً کوئی بھیجی ہے، اس کے علاوہ کاٹن یارن ہے، اور تیسری جو اہم پروڈکٹ ہے وہ کاپر ہے۔ یہ جو آپ کے پاس کاپر اور سونے کے ذخائر نکلے ہیں یا جو استعمال ہو رہے ہیں، تو ان میں بھی ظاہر ہے ہماری جو معدنیات ہیں اس کے اندر ایک ایکسپورٹ گروتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم سی پیک سے کے متعلقہ جو اب اکنامک زونز دیکھتے ہیں، اور اکنامک زونز کے اندر جب ہمارے انڈسٹریز لگ رہی ہیں اور لگیں گی، تو وہاں سے پیدا ہونے والی چیزیں بھی ہماری بہت سارے ممالک کو جائیں گی، لیکن خاص طور پر یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، یہ جو ایشیا کے اندر ممالک ہیں، چین ہے، روس ہے، تو جہاں پہ چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، تو ان ممالک جو ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ تر ایگری بیسڈ ہیں، یعنی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، گوشت ہوگا، اس کے علاوہ ٹیکسٹائل ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ہم ٹیکنالوجی تو ظاہر ہے بہت کم ایسی کوئی ہوگی جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔ گو ہمارے جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں اس کے بھی آرڈرز آئے تھے ہمیں عراق سے اور دیگر ممالک سے آتے ہیں، لیکن وہ بڑی لمیٹڈ اور اوکیجنل ظاہر ہے آرڈر بیسڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو روٹین میں ہم نے چیزیں بھیجنی ہیں وہ زیادہ تر ایگرو بیسڈ ہوں گی، اور یہ جو ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اس کو اگر تھوڑا سا اور بہتر کر لیا جائے تو اس میں ہمارے پاس بے پناہ پوٹینشل، چونکہ ہماری جو ورک فورس ہے وہ بھی ایگریکلچر کے حساب سے ٹرینڈ ہے۔ ہمیں جانور پالنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اگر ہمارے جانوروں کا گوشت بک رہا ہو تو ہمارے تمام علاقوں میں، چاہے بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، KPK ہو، تو وہاں پر ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ یا جو لائف سٹاک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ جانور آسانی سے پال سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی آپ کو بڑی ٹیکنالوجی یا بڑی تگودو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جیسے ابھی سرخ مرچوں کا ہم نے سنا تھا کہ وہ چائنا جو ہے پاکستان سے امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جو ہماری چیریز ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے یا باقی امپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آسانی سے ہم پیدا کر کے، اور چائنا کی اگر ہم صرف ایک ملک کی ضروریات پہ فوکس کر لیں تو ہماری وہ ان کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، تو ہم انہی کی چیزیں پوری نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جو نیوز تھی وہ لائف سٹاک کے حوالے سے تھی کہ چین نے جو پہلے وہ گوشت منگواتا تھا اس سے ارجنٹینا سے اور برازیل سے، تو وہ اس نے پاکستان سے منگوانے کے لیے اس نے ایگری، اور ابھی چند دنوں پہلے ہمارا ایک جو ہے لائف سٹاک کا وفد جو ہے وہ چین سے ہو آیا ہے، اور وہاں پر ان کے ایگریمنٹس ہوئی ہیں، اور اب ظاہر ہے یہاں سے ایکسپورٹ گوشت کے اندر بھی شروع ہونے والی ہیں۔ تو آنے والے 1-2 سالوں میں ہم صرف چین کو ایکسپورٹس بڑھا کر اپنے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ سے آسانی سے نکل سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں ایک محنت اور تگودیک کرنی پڑے گی۔ تو یہ آج کا ہمارا جو تھا ہماری ویڈیو یہ ایکسپورٹس کے حوالے تھی کہ ہمیں جو چند تھوڑی سی جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہیں کو بہت بڑا تو ہمیں نہیں، لیکن ایک مہینے میں اگر پچھلے سال کی نسبت آپ کی 81% گروتھ آ جاتی ہے ایکسپورٹس کے اندر، تو ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں یہ 100% سے بھی زیادہ ہو جائے، اور اسی طرح پھر اگلے آنے والے سالوں میں ہم اس کو 3-4% بھی بڑھا سکتے ہیں، اور آسانی سے ہم اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔